شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے دشمنوں کی چالوں اور سازشوں میں اللہ رب العزت کا خفی لطف دیکھتا ہوں، کیونکہ جب وہ سازشیں کرتے ہیں اور مکر و فریب کرتے ہیں تو میں صبر کر کے محنت کرتا ہوں. پھر دن پھرتے ہیں اور مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کی ناپسندیدگی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے سراپا خیر تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہمارے لیے سراپا لطف اور خیر ہے. یہ قول ہے ایک بہت بڑے مفکر اور صوفی کا، سیدی احمد بن عطا اللہ سکندری کا یہ فرمان ہے، اور اس سے ہمیں قدر کے اوپر اور تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے مفہوم کی سمجھ آتی ہے. معزز سامعین، 5 رمضان المبارک فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے ہم حاضر ہیں، اور آج ایمان اور عصر حاضر کے اس افطار سیگمنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں تقدیر پر ایمان لانے کے حوالے سے چند اہم چیزیں پیش کر رہے ہیں. جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس کی تعریف میں ہم پڑھتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر. تو جب اچھی اور بری تقدیر کی بات آتی ہے تو لوگ سوال میں پڑ جاتے ہیں کہ قدر کا مفہوم کیا ہے. کچھ لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے، کچھ لوگ اسے اپنے لیے ایک دھمکی آمیز پیغام سمجھتے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں، اسے ایک مخفی اور مجہول شے سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ تقدیر اور قدر کے معاملے میں عجیب و غریب مخمصے کا شکار نظر آتے ہیں. کچھ تو اس کو اپنی شکست کو جسٹیفائی کرنے کا طریقہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی میں تو تقدیر کے سامنے سرنڈر کر چکا ہوں، اور اس منفی رویے سے وہ عمل سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ میرے بارے میں لکھا ہوا یہ تھا، میں کیا کروں، میرا کوئی قصور نہیں، یہ نوشتہ تقدیر ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، میرے ہاتھ کی لکیروں میں ایسا لکھا ہوا ہے، میں جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ اس طرح کی لیم ایکسکیوزز ہم لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی عورتیں کہتی ہیں کہ خاوند ظالم ہے اور میرے ساتھ سخت معاملہ کرتا ہے، لیکن اب میں کیا کروں، میرے بچے ہیں، میری تقدیر ہی ایسی تھی. کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں میرا فلاں فلاں کام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن میں کیا کروں، ایسا لکھا ہوا ہے کہ میری زندگی ایسی ہی گزرنی ہے. تو ہی ناداں چند قطروں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی میرے سے تو ٹریفک، مواصلات اور کھانے پینے کے پیسے ہی پورے نہیں ہوتے، میں ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارتا ہوں، میں زندگی میں اور کیا کروں، بس ایسے ہی گزارا چل رہا ہے. یہ جو تقدیر کا گلہ مختلف شکلوں میں کرتے ہوئے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، انہوں نے در حقیقت اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر کے صحیح مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات ہمیں سمجھائی. فرماتے ہیں تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح تقدیر کا گلہ کرنا اور نعوذ باللہ اپنی ناکامیوں کو تقدیر کے حوالے اور سپرد کر دینا، یہ ایک بندہ مومن کا شیوہ نہیں، بلکہ بندہ مومن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے،
اور پھر اس کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور یہی توکل اور تقدیر کا صحیح مفہوم ہے۔ تو تقدیر وہ نہیں جو انسان کو عاجز بنا دے، ضعیف اور کمزور بنا دے۔ ہم نے نعوذ باللہ تقدیر کو ایک بے ہوش کرنے والا مخدر اور انجیکشن سمجھا ہوا ہے کہ جو نشہ پلا کے انسان کو ناکام کر دے۔ علامہ فرماتے ہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساکی۔ کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی۔ تو اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو، ہمت کرو، حوصلہ پیدا کرو۔ بہت سی باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قدر اور تقدیر کا مفہوم تنگ نہیں بلکہ بہت وسیع ہے۔ علماء نے لکھا کہ قدر اللہ لیس قدرا ضیقا بل ہوا قدر واسع، کہ یہ تقدیر مفہوم ضیق اور تنگ مفہوم نہیں بلکہ وسیع مفہوم ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یا واسع ہے، وہ وسعتیں عطا فرماتا ہے، وہ تنگیوں سے نکال کے انسان کو آسودگیاں عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا جو بندہ حوصلہ نہ ہارے، ہمت نہ چھوڑے، محنت اور کوشش کرتا رہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف نکالتا ہے، تنگ تقدیر سے وسیع تقدیر کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو تقدیر کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس کے اندر بندہ چاہے تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو آسان فرماتا چلا جاتا ہے۔ بس ایک منزل ہے بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے، یہی فرق ہے بس اس میں مجھ میں، ٹھہر گیا وہ گزر گیا میں۔ تو جو بلحوث ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، اور جو اہل ہمت ہوتے ہیں وہ آگے گزرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے اندر لالچ، غرض اور غرض فاسد پیدا نہیں ہونے دیتے۔ ان کے پاس ہر مشکل کا حل اور سلوشن موجود ہوتی۔ تو ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف، ایک قدر سے دوسری قدر کی طرف، ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف آگے بڑھتے چلے جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا شیوا ہے۔ حالات کی تنگی سے قلندر نہیں ڈرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ بڑی شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ مشکل حالات والی قدر سے وسیع قدر میں آئیں، زیادہ محنت کریں۔ تو تقدیر کا صحیح مفہوم یہ ہوا کہ افعل واجتہد واعمل ولا تتعب، کہ کوشش کر، محنت کر، اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہ کر، بلکہ اپنے گولز اور اہداف کو اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہ۔ اور اگر تو نے ہمت جاری رکھی اور اللہ پہ بھروسہ رکھا تو پھر تیری راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر بھاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہر جگہ پہ تنگی ایک رکھی ہے اور آسانیاں دو رکھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو اس کے توکل اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے ان تنگیوں سے نکال کے پھر آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ نفیسۃ العلم والمعرفہ امام حسن مجتبیٰ کی پوتی ہیں، اور آپ کا مزار پرانوار مصر میں ہے۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھیں، اور آپ بھی آج بھی ان کے مزار پرانوار پہ لکھا ہوا ہے ضاقت فلما استحکمت حلقاتها فرجت وکنت اظنها لا تفرج، کہ حالات کی زنجیر میرے گرد تنگ ہوئی، اور اتنی تنگ ہوئی کہ جب اس کے حلقوں نے مجھے جکڑ لیا پھر وہ کھل گئی اور ٹوٹ گئی۔ وَكُنْتُ أَظُنُّهَا لَا تُفْرَجُ، میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ اب زنجیر حالات کی اتنی ٹائٹ ہو گئی ہے کہ یہ نہیں کھل سکے گی، لیکن جب اللہ کا لطف شامل حال ہوا تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی، اور حالات کی تنگی سے پھر مجھے وسعت نصیب ہوئی۔ یہ وہ امید ہے جو بندہ مومن کی علامت ہے، اور یہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ ہے جو ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے۔ ضاقت فلما استحکمت حلقاتها فرجت وکنت اظنها لا تفرج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اپنے ذہن میں لائیے کہ جب فرعون نے یہ نیت کر لی کہ وہ ہر بچے کو زندہ درگور کرے گا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو کہ میری خدائی کو چیلنج کرنے والا ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو ان کی والدہ نے ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ راستہ نکالا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ،
ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کہ اے موسیٰ کی ماں، ہم نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بیٹے کو دودھ پلا، اور جب ڈر لگے تو اس کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دینا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرا بیٹا تجھے واپس بھی کریں گے اور رسول بنا کے واپس کریں گے۔ تو یہ اس کو رسول بنائیں گے، یہ وہ عظیم الشان وعدہ ہے کہ پھر وہ پورا ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، پھر ان سے جب ایک قبطی جو ہے اس کی جان چلی جاتی ہے تو پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالتے، اور تقدیر کا نعوذ باللہ وہ منفی مفہوم جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ مراد لے کے تھکتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں سے مدین کی طرف نکل جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈنے کے لیے، امید رکھتے ہوئے وہاں حضرت شعیب سے ملاقات ہوتی ہے، 10 سال ان کے پاس رہتے ہیں، وہاں بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ تقدیر کا یہ مفہوم نعوذ باللہ نہیں لیتے کہ اب بس میری زندگی یہیں پہ ختم ہو گئی، بلکہ امید رکھتے ہیں کہ میں جا کے اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں۔ پھر اللہ انہیں نبوت عطا فرماتا ہے، پھر فرعون کے پاس بھیجا جاتا ہے، پھر کلمہ حق کہتے ہیں، پھر نبی اور رسول بن کے چمکتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا انقلاب لاتے ہیں اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا کے رہتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، کہ جب ان کی بہن گئی اور وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا، فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس ہی لوٹا دیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، اب آپ غم نہ کریں۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، پھر آپ سے ایک جان جب وہ ختم ہو گئی تو پھر ہم نے آپ کو وہاں سے بھی نجات عطا فرمائی اور آپ کو آزمایا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر بہت سال مدین میں رہنے کے بعد پھر ہم نے ایک مقررہ وقت میں آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کہ اگر انسان ہتھیار نہ ڈالے، ہمت نہ ہارے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جو اچھا عمل کرتا ہے ہم کبھی بھی اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پس کوشش جاری رکھیے، محنت کرتے رہیے اور آگے بڑھیے۔ لِتَنْتَقِلَ مِنْ قَدَرٍ ضَاقَ عَلَيْكَ إِلَىٰ قَدَرٍ جَدِيدٍ أَوْسَعَ لَكَ، تاکہ آپ اس ایک قدر سے جو تنگ ہو چکی ہے ایک جدید قدر کی طرف نکلیں جو آپ کے لیے وسیع ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 2 نوجوانوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا، ایک نے دوسرے سے قرض لیا ہے، وہ واپس نہیں دے رہا اور اس پہ غالب آ چکا ہے، اور یہ عاجز آ کے کہتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اب میں کیا کر سکتا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی تربیت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ یلوم علی العجز، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عاجز آ جانے پہ ملامت فرماتا ہے کہ ہتھیار نہ ڈالو، ولیکن علیک بالکیس، بلکہ دانش مندی سے کوشش جاری رکھو اپنا حق لینے کی۔ فَإِذَا بَذَلْتَ وَلَمْ تَقْدِرْ، اور جب تو نے پوری کوشش کر لی اور پھر بھی تیرا کام نہ ہو سکا، پھر کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، لیکن پہلے اپنی ایفرٹ پٹ کرو، پہلے اپنی کوشش کرو، پہلے اپنے صالح ہیلے اور حسبے آزماؤ، پھر اس کا انجام اللہ رب العزت کے سپرد کرو۔ یہ تقدیر کا وہ صحیح مفہوم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کے طور پہ شام جا رہے تھے، پتہ چلا کہ شام میں داخل ہونے سے پہلے ہی خبر آ گئی کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، وبا ہے، پینڈیمک ہے۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، دوستوں سے، کہ میں آگے جاؤں یا واپس چلے جائیں؟ تو اکثر نے کہا کہ اب ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فرار کے جیسا ہوگا کہ کیا ہم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے سب سے مشورہ لے کر پھر یہی فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے اور حالات کی بہتری کا انتظار کر کے پھر ہم آئیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ تو کسی نے کہا کیا آپ تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نفروا من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ رب العزت کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی شے بھی اللہ کی تقدیر سے اور اس کے اختیار سے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن
کمزور مومن سے بہتر ہے، وہ جو ہمت کرتا ہے، وہ جو کوشش کرتا ہے، وہ جو اپنا حق لینے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، وہ جو امت کے لیے خیر کے کام میں مشغول رہتا ہے، وہ بہتر ہے بجائے اس نحیف، لاغر، کمزور اور سست اور غافل کے جسے کوئی پرواہ نہیں، ملت کدھر جا رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، قوم کس طرف جا رہی ہے، جسے بہتری کا کوئی خیال نہیں، جو زمین کی آبادکاری کے لیے کچھ نہیں کر رہا، جو اصلاح کے کام میں کوئی کام نہیں کر رہا، تو ایسے کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں میں جذبہ عمل پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ جب بھی کوئی کامیاب انسان آپ کو زندگی میں ملے گا تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی ناکامی کے لیے تقدیر کا بہانہ بنائے، بلکہ وہ ایسا ہی ملے گا کہ جو کوشش کرنے والا ہے، سٹرگل کرنے والا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال کے یہ اشعار خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، فرماتے ہیں: اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہاں تیرا امتحان ہے کہ تو زندگی کی بازی جیت جاتا ہے یا ہار جاتا ہے، یہ تیرا امتحان ہے کہ تو یہ امتحان کیسے پیش کرتا ہے، تو اس میں ہمت نہ ہار بلکہ قوت اور ولولے کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو شخص بھی کمزور پڑ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، اس کا نام بھی مٹ جائے گا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مرگ مفاجات اچانک سڈن ڈیتھ کو کہتے ہیں، اچانک موت کو کہتے ہیں، تو یہاں اچانک موت سے مراد یہ ہے کہ ناکامی ہو جاتی ہے اس شخص کو جو کمزوری اختیار کرتا ہے۔ یہ قدرت کے اٹل قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ اس لیے ایک دعا سکھائی کہ یا واسع وسع علیہ، یا واسع وسع علیہ، اے وہ ذات جو واسع ہے ہمیں بھی وسعت عطا فرما، ہماری فکر کو وسعت دے، ہمارے خیالات کو وسعت دے، ہمارے نظریات کو وسعت دے، ہمارے دامن کو وسعت دے۔ آئیے رمضان کے اندر اللہ سے یہ وسعت مانگیں، یا اللہ تو وسعتیں بخشنے والا ہے، ہمیں بھی وسعت عطا فرما، ہماری زاویہ فکر کو، ہمارے دل کو، ہمارے آنگن کو، ہمارے امکانیات کو وسعت عطا فرما۔ ایک امریکی نوجوان جو فقیر ہے، خاندان بھی اس کا غریب ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، اور اس کی فیملی حکومت سے ٹوکن لے کے گزارا کرتی۔ یہ امریکہ میں جو سوشل سیکیورٹی کے ٹوکن دیے جاتے ہیں کہ جن سے کچھ دودھ مل جاتا ہے، تھوڑا راشن مل جاتا ہے، تو ماں باپ ٹوکن لے کے گزارا کرتے ہیں، اور وہ بچہ ان حالات میں بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں واٹس ایپ کا آئیڈیا آتا ہے کہ یہ ایک واٹس ایپ ہے جس سے لوگ آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس آئیڈیا کو تعبیر دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اپنا وہ آئیڈیا لوگوں سے شیئر کرتا ہے۔ لوگ اس سے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑی کسی کمپنی کو بیچوں گا، عام بندوں کو نہیں دوں گا، اور محنت اور کوشش کرتے کرتے وہاں تک پہنچتا ہے کہ فیس بک اس سے 19 ملیار ڈالر یعنی ٹریلینز ڈالر کے اندر وہ آئیڈیا خریدتی ہے، اور صرف اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو ایک اس نے سوچا، ایک وسیع فکر سوچی، اور آج اس کی اس سوچ سے کتنے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، خیر کے کام بھی ہو رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کوئی کسی کو درود شریف بھیج رہا ہے، کوئی کسی کو حدیث بھیج رہا ہے، کتنے ہی خیر کے کام اس واٹس ایپ کے ذریعے آسان ہوئے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، لیکن آئیڈیا اس ایک بندے کا ہے جو غریب گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی اس آئیڈیا، سوچ اور کوشش نے اسے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ایک انگریز ہے 1990 کی دہائی کے اندر، رک وین اس کا نام ہے، اور اس کی بیٹی کی نشو و نما 3 سال پہ آ کے رک گئی ہے۔ وہ اس کی بیٹی کا جسم، اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، معذور ہو گئی ہے، اور وہ روتا دھوتا ہے، مایوسی اور تکلیف کی طرف جانے لگتا ہے، نشے کا عادی بن جاتا ہے، لیکن پھر اپنی بیٹی کو کندھے پہ اٹھاتا ہے اسے خاموش کرانے کے لیے۔ تو جب بھی اپنی بیٹی کو کندھے پہ اٹھاتا ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ جب بھی میں اپنی بیٹی کو کندھے پہ اٹھا کے چلتا ہوں تو وہ ہنستی ہے،
تو اسی کی بیٹی کی ہنسی میں اسے زندگی کی رمق نظر آتی ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹی کو لے کے سڑک پہ نکلتا ہے، اپنے کندھے پہ بٹھا کے دوڑتا ہے، اس کا دل خوش کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی اسے مشورہ دیتا ہے کہ میراتھن ریس لندن میں ہو رہی ہے تو تم اس میں حصہ لو، تو وہ دنیا کا یونیک بندہ بن جاتا ہے کہ جو میراتھن کی ریس میں اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے دوڑتا ہے اور اس دوڑ میں حصہ لیتا ہے، اور لندن میراتھن میں 3rd پوزیشن حاصل کرتا ہے پوری دنیا میں۔ میڈیا کی نگاہوں کا وہ مرکز بن جاتا ہے۔ پھر انگلینڈ میں جو معذور افراد کی یونین ہے اس کا اسے صدر بنا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور میراتھن میں وہ 1st پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی کاوش جو اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اس نے کی تھی، وہ اسے پوری دنیا میں ممتاز کر جاتی۔ تو یہ ہے کہ انسان کبھی بھی ہمت نہ ہارے اور قدر کے صحیح مفہوم کو سمجھے کہ یہ وسیع ہے، اور اس کے اندر انسان اوامر و نواہی پہ اگر عمل کرتا رہے۔ میرے استاد گرامی نے آج یہ جملہ فرمایا کہ اوامر و نواہی پہ عمل کرتا رہے، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے مانے، اور جس سے منع کیا ہے اسے رک جائے، تو پھر اوامر و نواہی پہ عمل کرتے ہوئے جب وہ تقدیر کے اس میدان میں تقدیر پہ پورا ایمان رکھتے ہوئے، اس میں بحث مباحثے سے بچتے ہوئے جب وہ آگے بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ خاص مہربانیاں فرماتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، ظلمات ہیں، تاریکی ہے، زندگی کی کوئی رمق وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وَكَذَٰلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی غم سے نجات دیں گے اگر وہ پورے یقین کے ساتھ ہم سے مانگیں گے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب پرندہ ہوا میں اڑتا ہے تو سامنے سے جو ایگزسٹنس اسے فیس ہوتی ہے، جو ہوا آتی ہے، اگر وہ ہوا سامنے سے تیزی سے نہ آئے تو پرندہ اپنی پرواز کو اور بلند نہیں کر سکتا۔ لیکن تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جس قدر سامنے سے ہوا تیز آئے گی، ریزسٹنس زیادہ ہوگی، اسی قدر تمہاری پرواز بڑھتی چلی جائے گی، تم مزید بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ احمد ابن عطا اللہ سکندری بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، اس معاملے میں وہ فرماتے ہیں من ظن انفکاک قدرہ عن لطفہ فذلک لقصور نظرہ، کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی تقدیر کو اس کے لطف سے جدا سمجھتا ہے، کہ تقدیر جدا ہے اور لطف ربانی جدا ہے، تو یہ اس کی نظر کا قصور ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ عطا فرمائی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کے اس سارے معاملات کے اندر بھی اس کا لطف شامل ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لطف ہر چیز میں جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، لطیف ہے، اس کی تقدیر میں بھی اس کا لطف شامل ہے۔ حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ مزید علم اور نالج سیکھنے جاتے ہیں، لیکن جب بھی چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ کشتی کیوں توڑ دی، اس بچے کو کیوں قتل کر دیا، یہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو کیوں سیدھا کر دیا۔ تو وہ ظاہر کو دیکھ کر بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پریشان نہ ہو، اس تقدیر کے اندر دیکھیں تو آپ کو اللہ کا لطف ہی جاری نظر آئے گا، اور پھر آپ کہہ اٹھیں گے لا الہ الا اللہ۔ وہاں بھی اللہ کا لطف جاری ہے کہ وہ کشتی جو ہے اس کو ظالموں سے بچایا جا رہا ہے، وہ بچہ جو ہے اس کے ماں باپ کو مزید بہتر نسل عطا کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، اور وہ دیوار اس لیے سیدھی کی گئی ہے کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہ سکے۔ تو اللہ کی تقدیر میں لطف جو ہے وہ غالب ہے، ظاہر ہے، جاری ہے، اور اس کے لطف سے ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ القدر کتاب و لطف اللہ، کہ تقدیر اللہ کے لطف کی کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ جیسے جیسے آپ اس پہ غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو اللہ کا لطف ہر جگہ پہ جاری نظر آئے گا۔ حضرات محترم، آئیے رمضان المبارک میں ہم اپنے رب سے یہ دعا کریں، یا اللہ رمضان کی ان مبارک لمحات میں ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما،
رزق حلال وافر ہمیں عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، یا اللہ ہمیں وسعتیں بخش، ہمیں گہرائیاں عطا فرما، فکر کی گہرائیاں، یا اللہ سوچ کی گہرائیاں، اور یا اللہ ہمیں خاص ذکر و فکر کی توفیق دیتے ہوئے اپنا قرب عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنے رستے پہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرما، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کو مزید بلندیاں عطا فرما، اور تمام دینی اداروں اور تعلیمی اداروں کو ترقی اور عروج عطا فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔